بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی قرارداد پیش ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک اشارہ دیا ہے، پرائم منسٹر کو وارن کیا ہے کہ آپ بے شک تحقیقات کرا لیں کہ آپ کے 20 سے 25 تک کے ممبرز جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں، اور اگر نو کانفیڈنس کی قرارداد پیش ہوئی تو وہ آپ کا نہیں ان کا ساتھ دیں گے۔ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگر وہ 25 ممبران عمران خان کا ساتھ نہ بھی دیں تو کیا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پہ ملتی رہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو 20 سے 25 ان کے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ اس دن یا تو بیمار ہو جائیں گے یا کوئی ملک سے باہر گیا ہوگا، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے گا، وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، مطلب وہ اس دن اسمبلی نہیں پہنچ سکیں گے، وہ وہاں آ نہیں سکیں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کے مطابق یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ کیا ان 20-25 ممبران کو وزیر اعظم کو ووٹ دینا ہے یا اپوزیشن کو ووٹ دینا ہے، سارا طریقہ کار کیا ہوگا، میں آپ کو بہت شارٹ سی ویڈیو میں یہ چیز کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین، آئین کے آرٹیکل 95 کی جو 4 شکیں ہیں وہ میں آپ کو شارٹ بتاتا ہوں۔ تو پہلی شک کے مطابق کہ اگر ریزولوشن پیش ہوگا تو 20% جو اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ارکان ہیں، ان کے دستخط چاہیے، تب جا کر وہ ریزولوشن پیش ہوگا۔ مطلب کہ یہ 342 کا ایوان ہے تو 70 لوگ چاہیے، تو اتنے لوگ تو نون لیگ میں بھی ہیں، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو پہلی شک کے مطابق تو اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری شک کے مطابق آپ 3 دن سے پہلے اس پر ووٹنگ نہیں کرا سکتے اور 7 دن کے بعد نہیں کرا سکتے، مطلب تیسرے دن سے لے کے 7ویں دن تک جب وہ ریزولوشن پیش ہوئی تھی آپ کو ووٹنگ کروانی پڑے گی، یہ بھی ہو جائے گا۔ اب تیسری شک دیکھیں، تیسری شک کے مطابق اگر بجٹ کی منظوری پینڈنگ ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آپ یہ نو کانفیڈنس ووٹ کی قرارداد نہیں لا سکتے وزیر اعظم کے خلاف، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ان تینوں شکوں کے مطابق یہ قرارداد پیش ہو سکتی ہے۔ ان تینوں شکوں کو اپوزیشن کراس کر جائے گی بڑے آرام کے ساتھ۔ اب یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے چوتھی شک کا، اور دیکھیں کہ وہ کتنی اہم شک ہے۔ چوتھی شک کے مطابق وزیر اعظم کو بنیادی طور پر 172 ووٹ چاہیے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ اب یہ شک کہتی ہے کہ اگر آپ نے وزیر اعظم کو اتارنا ہے تو بھی آپ کو 172 ووٹ لینے پڑیں گے وزیر اعظم کو اتارنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ نیا وزیر اعظم بنانے کے لیے، پہلے آپ کو پہلا وزیر اعظم اتارنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ کو 172 ووٹ لینے پڑیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 172 ووٹ کیسے لائیں گے۔ ٹوٹل 82 ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی میں نون لیگ کے، ٹوٹل 54 ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ دونوں ملا کے ہو گئے 136 ووٹ۔ اب اس میں آپ شامل کر لیں متحدہ مجلس عمل کے 15 ووٹ، یہ بن جاتا ہے 151۔ اس کے علاوہ ایک ووٹ ہے عوامی نیشنل پارٹی کا، تو یہ ہو گئے 152 جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ فرض کریں کہ ایم کیو ایم عمران خان کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بھی 8 لگا لیں، یہ ہو گئے 160۔ پھر آپ ملا لیں 5 کاف لیگ کی بھی اگر ملا لیں، اگر وہ بھی عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی جا کے 165 ووٹ بنتے ہیں۔ اب رہ گئے جی ڈی اے اور باپ اور مینگل کو ملا لیں، یعنی ہم نے اتحادیوں کو بھی ڈال دیا، ہم نے کاف لیگ کو بھی ڈال دیا، ایم کیو ایم کو بھی ڈال دیا۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کی طرف کہ جو پی ٹی آئی کے 20 سے 25 ممبران جو ہیں، جو ارکان ہیں، وہ بھی اس میں اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ہم اس خبر کو درست مانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی سازشیں ہو رہی ہیں، جس نے کرپشن کی ہوئی ہے یا جو کرپشن کرنا چاہ رہا ہے وہ کبھی بھی عمران خان کا ساتھ نہیں دینا چاہتا، لیکن ان کی مجبوری ہے، ان کو تو ووٹ ہی عمران خان کے نام پہ ملا ہے۔ تقریباً ساری کی ساری پی ٹی آئی کو ووٹ ہی عمران خان کے نام پہ ملا ہے۔ ووٹر تو یہ جانتا بھی نہیں تھا میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں، اس نے بس بلے پہ مہر لگائی۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائیں۔ اگر وہ عمران خان کے خلاف اس قرارداد کو پاس کروانا چاہتے ہیں تو ان کو اسمبلی آنا پڑے گا اور عمران خان کے سامنے ہی جا کے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا پڑے گا، اور ایسا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ پیچھے بیٹھ کے سازشیں کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی سامنے آ کر عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ یہ قرارداد پیش ہوتی ہے تو جو بھی ووٹ ڈالنے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قرارداد کے حق میں ہے۔
तो PTI के मेंबरान तो सारे बैठे रहेंगे असम्बली में, उनमें से जो वोट डालने जा रहा है इसका मतलब है कि वो इमरान खान को बता रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर उसने ऐसा करना है तो वो खुल के इमरान खान को बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी या इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें और सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुँचाएँ। इस चैनल की ग्रोथ आपकी पजीराई की वजह से ही हो रही है और आप ही की मदद से ये चैनल और भी ऊपर जाएगा इंशाअल्लाह।